اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم خواہران محترم، رمضان المبارک کے احکام کے سلسلے کی آج دوسری کلاس ہے اور آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نیت کے اعتبار سے کچھ مسائل کو بیان کریں گے۔ امید ہے کہ درس کے اختتام تک اس سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات ہوں گے ان کے جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو پروردگار نے یہ توفیق عطا کی کہ انشاءاللہ عنقریب ہم ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے اور ماہ رمضان میں ہم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس احکام شرعی پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان روزوں کو رکھیں گے کہ جس روزے کے رکھنے کی تاکید پروردگار نے قرآن اور شریعت میں کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جب ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھیں تو اس کی نیت بھی کریں؟ تو جواب اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ بالکل نیت ضروری ہے اور نیت کے بغیر یہ روزہ ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جب ہم نیت روزہ کر رہے ہیں تو ہم کسی مخصوص الفاظ کا استعمال کریں، بلکہ نیت در حقیقت دل کے اسی ارادے کا نام ہے۔ یہ ارادہ جو میں کر رہی ہوں کہ میں اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک روزہ رکھتی ہوں قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے جو میں روزہ رکھ رہی ہوں، یہ دل میں جو میں نے ارادہ کر لیا یہی میری نیت کاؤنٹ ہوگی، اور اس کے لیے مجھے اس مخصوص جملے کو زبان پہ لانا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب جو دوسرا سوال خود اسی میں آ جاتا ہے کہ جو میں نیت کر رہی ہوں کہ اذان صبح سے اذان مغرب تک میں روزہ رکھ رہی ہوں قربتاً اللہ، یہ اذان صبح سے کیا مراد ہے؟ کیا نماز کا وقت جب داخل ہو جائے جو شرعی وقت ہے، یا نہیں میں اپنے محلے کی مسجد کی جو اذان کی آواز بلند ہوتی ہے میں اس کو سنوں اور پھر میں کہوں کہ اب میں اپنا روزہ یہاں پر متوقف کرتی ہوں، یعنی سحری کو متوقف کرتی ہوں اور میں روزہ میرا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح مغرب کی اذان۔ تو یہ ہمیشہ سے اس بات کو اپنے اذہان عالیہ میں نقش کر لیجئے کہ جب بھی نماز کے اوقات کے بارے میں ہمیں کوئی بھی حکم ملتا ہے تو اس سے مراد ہرگز محلے کی مسجد کی اذان نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہی شرعی وقت ہے کہ جس کے دخول کے ساتھ ہمیں اس عمل کو انجام لینا ہوتا ہے۔ تو بس جو نماز صبح کا اولین وقت ہوگا یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت مجھے سحری کو ختم کرنا ہے اور روزے کی نیت جو ہے وہ میری شروع ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط ہم کس میں کرتے ہیں؟ احتیاط اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت سے کچھ دیر پہلے ہی کھانا پینا اور ہر وہ عمل جو روزے کے بطلان کا سبب بن سکتا ہے اس کو ہم ترک کر دیں، اور حتیٰ جب مغرب کا وقت آ جائے تب بھی ہم کچھ دیر ان تمام امور سے پرہیز کریں جو ہمارے روزے کو باطل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم یقین کی کیفیت میں رہیں کہ ہمارا روزہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں تک خلاصہ اس بات کا ہوا کہ روزہ ایک عبادت ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کے بغیر جو ہے وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور اس جملے کو زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار ممکن ہے کہ دن کے کسی وقت میں اپنی نیت کو پلٹانا چاہوں، یا میں ارادہ کر لوں کہ اب مجھ سے یہ روزہ رکھا نہیں جا رہا اور میں اپنے روزے کو توڑنے کے ارادے سے کسی کام کو کرنے کے لیے بڑھتی ہوں، لیکن پھر اچانک خیال آتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، اور کیونکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ میں نے نیت کر دی تھی کہ میں روزہ توڑنے جا رہی ہوں، اگرچہ میں نے وہ کام انجام نہیں دیا پھر بھی میرا روزہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ باطل ہو جائے گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور مجھے بعد میں اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اب ماہ رمضان المبارک میں یا پورے سال میں، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ کون سا روزہ ہے جو میں رکھ رہی ہوں۔ آیا قضا کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ ہے؟ تو یہ طے کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ
جو روزہ میں رکھنے جا رہی ہوں ان دنوں میں جب ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، تو یہ روزہ کیا ہے؟ قضا کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے۔ ماہ رمضان میں آپ کو خصوصی طور پر نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ خود بخود ماہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ کبھی کبھار کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بھول گئے کہ آج رمضان کی 15 تاریخ ہے یا 16 تاریخ، اور ہم نے غلط تاریخ کی نیت جو ہے وہ کر لی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارا روزہ بالکل صحیح ہے۔ عام دنوں میں جب ابھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی نیت کی ابتدا کب سے کریں؟ یعنی کیا میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی کسی بھی روزہ رکھنے کی نیت کر سکتی ہوں؟ تو اس کے لیے مراجعین نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ روزہ کون سا روزہ ہے جو میں رکھنے جا رہی ہوں۔ آیا وہ روزہ واجب روزہ ہے؟ آیا وہ روزہ مستحب روزہ ہے؟ آیا وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے؟ اور میں نیت کب کرنے جا رہی ہوں؟ آیا میں فجر کے وقت نیت کرنا چاہتی ہوں، ظہر سے پہلے کرنا چاہتی ہوں، ظہر کے بعد کرنا چاہتی ہوں؟ تو ہر ایک روزے کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے اس کا مسئلہ مختلف ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں کہ اگر میں کوئی روزہ رکھنے جا رہی ہوں اور میں اس کی نیت کرنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کون سا ہے، آیا واجب روزہ ہے یا مستحب روزہ؟ اور اگر واجب ہے تو پھر واجب کی کون سی قسم ہے؟ آیا ماہ رمضان کا روزہ ہے یا کوئی قضا یا کفارے کا روزہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں میں آپ کے لیے یہاں پر ایک چارٹ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کس لحاظ سے؟ کہ روزے کی کتنی اقسام ہم نے بیان کی تھی جو ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک مستحب روزہ تھا، ایک واجب معین روزہ ہے، اور ایک واجب غیر معین روزہ ہے۔ واجب معین روزہ دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تو ماہ رمضان کا روزہ ہوگا یا نذر معین کا روزہ ہوگا کہ آپ نے یہ منت مانگی ہے کہ 15 شعبان ہی کو آپ کو روزہ رکھنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب معین روزہ۔ لیکن واجب غیر معین روزہ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک قضا روزے جو ہمارے سال بھر میں اگر ماہ رمضان کے کچھ روزے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کو سال کے کسی بھی دن ہم رکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں واجب غیر معین روزہ۔ یا پھر نذر غیر معین روزہ، یعنی میں نے بس نیت کر لی کہ میں 3 دن منت کے روزے رکھوں گی، لیکن میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مجھے کون سی ڈیٹ میں یہ روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب دیکھتے ہیں کہ اوقات کیا ہے، میں کب نیت کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ کہ بات واضح ہو چکی ہوگی، مستحب روزہ، واجب معین روزہ اور واجب غیر معین روزہ۔ اگر اذان صبح سے پہلے میں نیت کرنا چاہتی ہوں، یعنی فجر کے اذان سے پہلے میں نے ارادہ کر لی کہ آج میں روزہ رکھوں گی، چاہے مستحب روزہ ہے یا واجب روزہ ہے، تو یہ تو بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے جو عموماً ہم اس کے لیے نیت کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جو ہے میں نیت کرنا بھول جاتی ہوں یا میں نے اپنا ارادہ نہیں بنایا اور ظہر سے پہلے یا تو جان بوجھ کر میں نے اپنی نیت میں تاخیر کی، تو اس صورت میں مستحب روزہ تو ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مستحب روزہ بہت ایزی ہے، آپ اس کی نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں، یعنی مغرب کی اذان سے کچھ منٹ پہلے بھی اگر آپ نے دن بھر میں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو آپ چند منٹ پہلے بھی، مغرب سے پہلے، اگر آپ اس تمام دن کے فاقے کو روزے میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ تو دوسری کیٹیگری کیا ہونے جا رہی ہے کہ ظہر سے پہلے جان بوجھ کر میں نے نیت نہیں کی، تو اس صورت میں مستحب روزے کی تو ہم نیت کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کا روزہ یا نذر معین کا روزہ اب میں ظہر سے پہلے کیونکہ میں نے جان بوجھ کر تاخیر کی ہے تو میں نیت نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن واجب غیر معین روزہ، واجب غیر معین روزہ جسے قضا روزے، نظر کے غیر معین روزے ہیں، اس کی نیت میں کر سکتی ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے، ظہر سے پہلے ہے لیکن میں بھول گئی تھی یا مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، تب تو تینوں روزوں کے لیے آپ نیت کر سکتی ہیں اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اب بات آتی ہے ظہر کے بعد، یعنی ظہر شرعی کا وقت گزر چکا ہے اور اب آپ ارادہ کرنا چاہتی ہیں کہ میں کوئی روزہ رکھوں، تو کیا میں اب روزے کی نیت کر سکتی ہوں؟ مستحب کا تو میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ بتا دیا۔ آتے ہیں واجب معین اور واجب غیر معین روزوں کی طرف، تو اس کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی ہے کہ ظہر شرعی کے بعد ہم ان روزوں کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ابھی بھی یہ مسئلہ سامنے آئے گا کہ جب 29 شعبان کا دن ختم ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں، تو اس کنڈیشن میں مجھے آیا کل روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ اگر ہمیں
اگلی دن سے پہلے پہلے یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو یقیناً کل پہلی ماہ رمضان ہے اور مجھے روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر یہ بھی یقیناً ہے کہ کل 30 شعبان ہے، پھر بھی میرے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر میں شک میں مبتلا ہوں کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا ہے نہیں آیا، تب تو میں روزہ رکھنا میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں جبکہ میں شک میں مبتلا ہوں کہ آیا چاند ہوا یا نہیں ہوا، یا کل 29 تاریخ ہے یا پہلی رمضان، تو اس صورت میں جو میں روزہ رکھنے جا رہی ہوں، میں اپنی نیت پر توجہ کروں کہ میں شک والے دن کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں۔ ہاں اگر میری گردن پہ کوئی قضا روزہ ہے تو میں قضا کی نیت کر لوں۔ اب کل ہی پتہ چلے گا کہ اگر وہ پہلی رمضان کا دن شروع ہو جاتا ہے تو وہ روزہ خود بخود کنورٹ ہو جائے گا ماہ رمضان کے روزے میں، اور اگر پتہ چلا کہ نہیں چاند نہیں ہوا تھا تو وہ میرا قضا روزہ ہی محسوب ہوگا اور وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔ اگر میری گردن پہ کوئی قضا روزہ نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پہ میں مستحب روزے کی نیت کر سکتی ہوں، اور اس سے بھی یہی ہوگا کہ اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں خود بخود میرا روزہ جو ہے اس ماہ رمضان کے روزے میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ضروری مسائل تھے جو نیت کے بارے میں تھے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری دوسری کلاس مسائل نیت کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تیسری کلاس میں ہم مبطلات روزے کے بارے میں کچھ مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔